नाजरीन کرام، سامعین گرامی قدر، آپ کا داستان گو ملتان پاکستان سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے، ایک نئی عشقیہ داستان کے ساتھ جو فارسی ادب کا بہت بڑا خزانہ ہے۔ کہانی کے کردار رابعہ اور بکتاش۔ رابعہ بلخی کا نام آپ نے سنا ہوگا، یہ رابعہ بلخی کے عشق کی داستان ہے۔ رابعہ اور بکتاش کی عشقیہ داستان فارسی ادب کی ایک قدیم نیم لیجنڈری کہانی ہے۔ نیم لیجنڈری سے مراد یہ کہانی تو بالکل سچی ہے، لیکن اس پر داستان کا گمان ہوتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے یہ کوئی لوک کہانی ہے، حالانکہ یہ بالکل سچی کہانی ہے، جسے 12ویں صدی عیسوی میں یعنی آج سے 1000 سال پہلے ممتاز صوفی شاعر شیخ فرید الدین عطار نے اپنی مشہور مثنوی الہی نامہ میں نظم کی صورت میں پیش کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ شیخ فرید الدین عطار کا ایک بہت بڑا نام ہے دنیائے ادب میں۔ وہ 1145 میں پیدا ہوئے اور 1221 میں انہوں نے وفات پائی۔ حال ہی میں ایران کی مشہور زمانہ ادیبہ زہرہ خانلری نے عطار کی اس شعری داستان کو نہایت شگفتگی سے نثر میں منتقل کر کے اپنی کہانیوں کی کتاب داستان ہائے دل انگیز میں شامل کیا ہے۔ زہرہ خانلری 1913 میں پیدا ہوئی اور 1990 میں ان کا انتقال ہوا ہے، لہٰذا ان کی یہ کتاب بھی منصۂ شہود پر آئے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں گزرا۔ داستان ہائے دل انگیز کی ایک کہانی میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ کیا ہی خوبصورت کہانی ہے اور کیا ہی دل آویز داستان ہے۔ یہ داستان رابعہ بلخی کے عشق کی المناک کہانی ہے۔ وہ ایران خراسان کی ایک عظیم شاعرہ تھی، جس کی تعریف فارسی ادب کے ہر نقاد، دانشور اور عظیم شاعر نے کی ہے۔ یہ تفصیل میں آپ کو اس لیے بتاتا ہوں کہ اگر آپ کو اس کہانی کے کرداروں کی اہمیت اور ان کے مقام و مرتبے کا علم نہیں ہوگا تو کہانی کا مزہ ادھورا رہ جائے گا۔ تو رابعہ بلخی ایران کی ایک بہت بڑی شاعرہ تھی۔ وہ تقریباً 1000 سال پہلے کے ایران توران اور خراسان کی بلبل ہزار داستان تھی۔ اگرچہ بنیادی طور پر اس کا تعلق موجودہ افغانستان کے شہر بلخ سے ہے، مگر اس زمانے میں بلخ خراسان کا حصہ تھا جو ایران کا ایک صوبہ تھا۔ رابعہ دری ہونے کے باوجود فارسی زبان میں شاعری کرتی تھی اور وسط ایشیا کے سارے ممالک، تاجکستان، ازبکستان، ترکمانستان، کرغیزستان، قازقستان، ترکمانستان، غرض سارے ممالک اسے اپنی قومی شاعرہ کا درجہ دیتے ہیں، لہٰذا اس کی محبت کی دلدوز کہانی کسی ایک ملک سے وابستہ نہیں کی جا سکتی۔ وہ وسط ایشیا کے تمام ممالک کے ادب کا لازمی حصہ تصور کی جاتی ہے۔ بلخ اس زمانے میں مہذب ترقی یافتہ علوم و فنون کا مرکز اور سمرقند و بخارا کا ہم پلہ شہر تھا۔ اردو کے ایک ضرب المثل آپ نے سنی ہوگی، جو چین اپنے چبارے وہ بلخ نہ بخارے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ بلخ کی اس زمانے میں اتنی اہمیت تھی کہ شعر کسی نے لکھا کہ جو چین اپنے گھر میں آتا ہے وہ بلخ اور بخارا میں بھی نہیں ملتا۔ مثلاً آج کے دور میں ہم یوں کہیں گے، جو مزہ اپنے وطن اپنے گھر میں ہے وہ نہ پیرس میں ہے نہ نیو یارک میں ہے۔ اس وقت
بلخ اور بخارا اس دور کے لندن اور پیرس کے برابر شہر تھا۔ بلخ جو ایک شہر تھا عالم میں انتخاب، ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے دیار کے، میر تقی میر کے دہلی سے معذرت کے ساتھ۔ کہتے ہیں کہ کوئی 1200 سال پہلے بلخ کے حاکم امیر کعب بن اشرف کی اکلوتی بیٹی رابعہ بنت کعب خزداری نہایت حسین و جمیل پری پیکر دوشیزہ تھی، جو خوبصورت ہونے کے علاوہ بہت نیک سیرت، با اخلاق، خوش مزاج، عالی حوصلہ، مروجہ علوم و فنون میں طاق، اپنے زمانے کی مشہور زبانوں میں ماہر، گھوڑ سواری، تیر اندازی، تلوار بازی اور جنگلی شکار میں یکتا، خوش الحان اور خوش گلو مغنیہ، منکسر المزاج مصورہ اور بڑے قلب و ظرف والی خاتون تھیں، جو زین العرب کے نام سے بھی مشہور تھی، یعنی عربوں کا حسن۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ رابعہ بصری کیا تھی، قدرت کا ایک خاص تحفہ تھی جو اس دنیا کو اس کی شکل میں خدا تعالیٰ نے پیش کیا تھا۔ افغانستان میں کئی نئی ہسپتال اور سکول ان کے نام سے منسوب ہیں، اور والدین اکثر فخر سے اس کی نسبت سے اپنی بیٹیوں کا نام رابعہ رکھتے ہیں۔ رابعہ کی شاعرانہ عظمت کا ذکر آدم الشعراء ابو عبداللہ جعفر بن محمد رودکی اور فرید الدین عطار نیشاپوری کی شاعری میں بھی ملتا ہے، جو اس سے بہت متاثر تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ رودکی 9ویں صدی عیسوی میں پیدا ہوئے اور 10ویں صدی عیسوی میں ان کا انتقال ہوا۔ فرید الدین عطار نیشاپوری بھی 12ویں صدی میں پیدا ہوئے اور 13ویں صدی میں ان کا انتقال ہوا۔ یہ دونوں رابعہ بلخی سے بہت متاثر تھے۔ رودکی کی طرح رابعہ بھی سامانی سلطنت میں درباری شاعروں کی صف میں شامل تھی۔ اس کی سوانح عمری سید سدید الدین اوفی بخاری متوفی 1242 نے لکھی، اور نور الدین جامی متوفی 1492 نے بیان کی ہے۔ رابعہ ادب اور آرٹ کے میدان میں اعلیٰ تعلیم یافتہ تھیں اور اپنے والد کی بہت لاڈلی تھیں، جو ان کی تعلیم و تربیت اور ادبی ذوق و شوق کو سراہتے اور اس پر توجہ دیتے تھے۔ خراسان کے علاقے میں لڑکیوں کا تعلیم یافتہ ہونا غیر معمولی بات نہیں تھی اس زمانے میں، جہاں اسلام سے پہلے کے رسم و رواج اسلام کے بعد بھی جاری تھے، اور جہاں معزز اور رئیس خاندانوں کی لڑکیاں بھی وہی تعلیم حاصل کرتی تھیں جو لڑکوں کو دی جاتی تھی۔ رابعہ اندازاً سن 856 عیسوی میں آج کے افغانستان کے شہر بلخ میں پیدا ہوئی، جو اس زمانے میں سامانی سلطنت کا ایک پھلتا پھولتا دولت مند شہر تھا۔ جب امیر کعب کا آخری وقت آیا تو وہ اپنی بیٹی کے لیے سخت فکر مند تھا اور چاہتا تھا کہ رابعہ کی شادی کسی ایسے شہزادے سے ہو جو رابعہ کے شوق شعری و مصوری کا ادراک کر سکے۔ بادشاہ نے اپنے اکلوتے بیٹے حارث کعب کو بلا کر تخت و تاج کا وارث ٹھہرایا اور اپنی بیٹی رابعہ کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے کر وصیت کی کہ میرے لاڈلے بیٹے اپنی بہن کا مجھ سے بھی بڑھ کر خیال رکھنا، اسے کبھی کانٹا بھی نہ چبھنے دینا، اسے اپنے ہاتھوں کا چھالا بنا کے رکھنا، اس کی شادی اس کی مرضی کے مطابق کرنا جہاں وہ چاہے، اسے شاہی خزانے میں سے اتنا وظیفہ دیتے رہنا کہ اسے باپ کی کمی کبھی محسوس نہ ہو، غنائم میں اپنے حصے کے برابر اسے حصہ دینا، یعنی مال غنیمت میں سے اسے اپنے برابر حصہ دینا۔ رابعہ بصری کو فطری مناظر، رابعہ بلخی اور رابعہ بصری دو مختلف شخصیات ہیں۔ اس وقت ہم رابعہ بلخی کی داستان سن رہے ہیں۔
رابعہ کو فطری مناظر، باغات، جھیلوں، ندیوں، آبشاروں، دریاؤں، غرض ہر قدرتی حسین چیز کے پاس جانے سے کبھی نہ روکنا، اپنے مشاغل میں کھو کر اس کی تفریح اور خیال کو کبھی نہ بھولنا، شراب پی کر کبھی اپنی بہن کے پاس نہ جانا، اس کی شاعری، مصوری، موسیقی، نغمگی اور دیگر مشاغل میں اپنی بہن کا بھرپور ساتھ دینا، اور 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 اس کے ساتھ ہی اس کے باپ کی روح